بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین دی احتشام، آج کا موضوع انتہائی علمی اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہذا توجہ کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساری گفتگو سنیں گے تو آپ کو علمی ذخیرہ بھی حاصل ہوگا اور مسئلے کا حل بھی حاصل ہو جائے گا۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے بدعت کی حقیقت اور اس کی تعریف میں ائمہ کرام کا اختلاف۔ یہ آج جو وہابیہ دیابنا اور اہل سنت کا بالخصوص محافل میلاد پر یا بالعموم اس طرح کے دیگر مسائل پر اختلاف ہوتا ہے، اور اسی اختلاف کی بنیاد پر بدعتی، گمراہ اور فلاں فلاں ایک طرف سے کہا جاتا ہے، دوسری طرف سے ان کو بے ادب اور گمراہ وغیرہ اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف آپ کو آج کی اس بات سمجھنے سے سمجھ آ جائے گا کہ حقیقت کس طرف ہے اور اصل مسئلہ ہے کیا۔ سب سے پہلے وہ تعریف جو دیابنا وہابیہ پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنا مذہب بیان کرتے ہیں، وہ تعریف کی ہے یہاں پر۔ یہ کتاب ہے میرے پاس الموسوعۃ الفقہیہ، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 21 سے بدعت کا باب شروع ہو رہا ہے، اور یہ مکتبہ رشیدیہ والوں کی چھپی ہوئی ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات اور صفحہ نمبر 40 تک بات جا رہی ہے، تقریباً 19-20 صفحات تک یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے بدعت کے اس موضوع کا۔ تو جن کو وہابیہ دیابنا اپنا امام سمجھتے ہیں، اس حوالے سے اور بدعت کی تعریف انہی کے موافق یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پر کلام میں لکھتے ہیں کہ اتجہوا فریق من العلماء الى ذم البدعۃ وقرروا ان البدعۃ كلها ضلالۃ سوء فی العادات او العبادات۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اعمال میں ہو یا عبادات میں ہو۔ اور اس کے قائلین وہ کون کون سے بڑے بڑے امام ہیں اس کے قائلین؟ امام مالک، امام شاطبی، امام طرطوشی، امام شمونی، امام عینی، اور شافعیہ سے امام بیہقی، عسقلانی، ہیثمی، اور حنابلہ میں سے ابن رجب حنبلی اور ابن تیمیہ۔ یہ بھی حنبلی مذہب اپنے آپ کو بتاتا تھا، اگرچہ بعد میں ماننے والے اس کے راستے پر چلنے والے وہ وہابی بن گئے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو یہ والی بدعت کی تعریف کرتے ہیں، اور ان میں سے امام شاطبی جو ہیں وہ ذرا الفاظ مختلف بولتے ہیں، میں وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ امام شاطبی کہتے ہیں کہ طریقہ تو فی الدین مخترعۃ تداہی الشرعیۃ یقصد بالسلوک علیہ المبالغۃ فی التعبد للہ سبحانہ۔ فرمایا دین میں ایسا نیا طریقہ ایجاد کرنا جو شریعت اسلامیہ سے مشابہت رکھتا ہو، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور زیادہ عبادت اور زیادہ تعبد یعنی زیادہ قربت حاصل کرنا مقصد ہو، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ یعنی دین میں ایسا نیا طریقہ ایجاد کرنا عبادت کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرے، اس نیت سے بندہ کر رہا ہو اور مشابہت اس کی اسلام اور دین میں پائی جاتی ہو۔ اب یہ بھی انہی اماموں میں سے ہے کہ یہ ہر بدعت کو دلالت اور گمراہی کہنے والے ہیں، لیکن یہ والی جو انہوں نے تعریف کی ہے نا امام شاطبی نے، اس کے ساتھ آگے مثالیں بھی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے دن رات کا روزہ رکھوں گا، یا میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سوؤں گا نہیں، فلاں کروں گا، یعنی اس قدر حد سے بڑھ جانا۔ اب روزہ رکھنا اللہ کے قرب کے لیے یہ تو اسلام سے ثابت ہے، لیکن اس میں زیادتی کیا ہے؟ زیادہ قرب، تعبد، زیادہ قرب حاصل کرنے کے لیے وہ عبادت کی نئی شکل بنا لیتا ہے کہ روزہ اس کا دن اور رات کا بن جائے، یا اس طرح سے وہ کہے کہ میں مسلسل روزے رکھتا رہوں گا، یعنی کبھی بھی بے روزہ نہ رہوں گا، یا اس طرح سے وہ کہے کہ میں مسلسل ساری رات قیام کرتا رہوں گا اور عبادت، نماز، نوافل پڑھتا رہوں گا۔ اور اس پر باقاعدہ مثال بھی پیش کرتے ہیں، دلیل کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں اس بات کو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کسی نے آ کے بیان کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی تسبیحات کرنے کے لیے، اور وہ نماز کے بعد اس شے کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ان سے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عبادت میں بڑھنا چاہتے ہو؟ جو تمہیں حکم ملا ہے شریعت میں وہی کرو، عبادت میں اپنے طور سے اضافہ نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل نہیں کیا ہے وہ والا کام تم نہیں کرو، یعنی نماز کے بعد اتنا زیادہ تسبیحات، ذکر، اذکار وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند حضرات ایسے موجود تھے جو کہنے لگے کہ جی اب سے ہم اللہ کی رضا اور زیادہ عبادت کرنے کے لیے شادی نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا کہ
آج کے بعد میں ساری رات قیام کروں گا اور سوؤں گا نہیں. تو اس طرح سے عبادت کے لیے انہوں نے نئی حیت اور نئی شکل تیار کرنا شروع کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہو؟ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنے والا ہوں. باوجود اس کے میں نے شادیاں بھی کی ہیں اور میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہوں. تو یہ ائمہ کرام جو تعریف بدعت کی کر رہے ہیں نا، اس کی وضاحت اور خلاصہ جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ اسلام میں بتا دیا ہے اس طریقے سے آگے بڑھنا اور ایسا کام کرنا عبادت کے لیے جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، اور یہ کرے بھی عبادت کی نیت سے، اور نیا طریقہ ایجاد کر لے اور ایک اضافہ کر لے ان عبادات میں جو شریعت مطہرہ کی عبادات ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منع کرنے کی حکمت لازماً وہ یہ بات تھی کہ فرض اور واجب جو قرار دیے جا چکے ہیں یا دیے جائیں گے صرف وہی رہیں، اپنے اوپر یہ زیادہ چیزوں کو لازم نہ کر لیں. لہذا یہ جو تعریف بدعت کی کرتے ہیں نا امام شاطبی اور اسی طرح سے باقی ائمہ کرام، وہ یہ تعریف کرتے ہیں کہ عبادات میں کسی ایسی چیز کو گھڑ لینا کہ جس سے عبادات میں زیادتی لازم آئے اور فرائض و واجبات کی وہ حیت اور شکل تبدیل ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھی ہے. یعنی نماز پنجگانہ ہے، اب اس کے اوپر کوئی اضافی چیز لوگوں میں رائج نہ ہو جائے کہ یہ بھی لازم اور ضروری قرار دی گئی ہے. تو اصل میں لازم اور ضروری قرار نہ دی جائے. ہاں اگر کوئی نفلی ذکر و اذکار کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایسا کرتے تھے اور حضور کے صحابہ پسند بھی کرتے تھے. لیکن عبداللہ ابن مسعود کا روکنا وہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ عبادات میں اضافہ نہ بنے. اب یہ وہ تعریف کرتے ہیں کہ ایسی کسی عبادت کو ایجاد کر لیا جانا کہ جو مشابہ ہو پچھلی عبادات سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمان مبارک میں ایسا عمل نہ ہوا ہو. اور ان کا یہ مثالیں دینا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات شریف کے بعد جو بھی اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا زمانہ شریف ہے، اس زمانے شریف میں بھی چیزوں کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا اس کو بھی صحابہ پسند نہیں کرتے تھے، تاکہ وہی باقی رہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے ہیں. اب یہ بدعت کی تعریف کر کے اس پر مثالیں پیش کی ہیں ان ائمہ کرام نے جو الموسوعہ فی قیاس میں نے آپ کو سنا دیا. اب ذرا چلتے ہیں دوسرے ائمہ کرام کی طرف، انہوں نے بھی تعریف کی ہے. مثال کے طور پر یہ ائمہ کرام ہیں، امام نووی ہیں، ابو شامہ ہیں، العز بن عبد السلام ہیں، اور مالکیہ میں سے القرافی ہیں اور زرقانی ہیں، اور احناف میں سے ابن عابدین شامی ہیں، اور حنابلہ میں سے ابن الجوزی، اور ظاہریہ میں سے ابن حزم ہیں. اتنے بڑے بڑے اماموں کے نام ہیں. یہ ائمہ کرام اب یہ بھی تعریف کرتے ہیں. ان کی تعریف کردہ کیا ہے بدعت کی؟ فرماتے ہیں ان البدعۃ تطلق علی کل حادث لم یوجد فی الکتاب والسنۃ سواء اکان فی العبادات ام العادات وسواء اکان مذموما ام مذموما. فرمایا بدعت کا اطلاق ہر اس نئی چیز پر ہوتا ہے جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، خواہ وہ عبادات میں سے ہو یا عادات میں سے ہو، اور مذمومہ ہو یا غیر مذمومہ ہو. لہذا یہ وہ ائمہ کرام ہیں جو بدعت کی قسمیں بناتے ہیں. اب ان میں سے امام عز بن عبد السلام، انہوں نے سب سے زیادہ بدعت کی واضح تعریف کی ہے اور اتنی جامع تعریف کی ہے کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. انہوں نے کیا تعریف کی ہے؟ انہا فعل ما لم یعہد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سلام فرماتے ہیں کہ بدعت وہ کام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھا، لیکن آگے اس کی اقسام بناتے ہیں، 5 قسمیں بناتے ہیں. ایک بدعت محرمہ، اس کی مثال دیتے ہیں جیسے قدریہ اور جبریہ، مرجیہ اور خوارج، یہ فرقے. اس طرح سے والبدعت المندوبہ، اور دوسرا بدعت کی قسم بناتے ہیں بدعت مندوبہ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ بعد سے ہی بدعت کا اطلاق اور اس کے معنی کو لینا شروع کر دیا ہے. آگے چلیں اب، اور کہتے ہیں کہ والبدعت المکروہہ، ایک قسم بدعت کی ہے بدعت مکروہہ. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے مسجدوں کی دیواروں پر زیب و زینت، آرائش و آسائش کے طور پر پیسہ خرچ کرنا. اور ایک فرماتے ہیں والبدعت المباحہ، بدعت مباحہ. بدعت مباحہ کی مثال کیا دیتے ہیں؟ نماز کے بعد مصافحہ کرنا اور لذیذ کھانوں وغیرہ میں اضافہ کرنا، تو یہ بدعت مباحہ ہے. اور ایک ہے بدعت واجبہ.
بدعت واجبہ کی مثال کیا دیتے ہیں؟ فرماتے کل اشتغال بعلم النحو، جیسے علم نحو میں مشغول ہونا، یہ بدعت واجبہ ہے۔ کیوں بھائی؟ اس وجہ سے کہ نحو جب تک نہیں سیکھیں گے تب تک دین اور شریعت کی سمجھ نہیں آئے گی، لہذا نحو لازم قرار دی گئی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس وجہ سے یہ ہے بدعت لیکن واجبہ بھی ہے۔ اب اس کی قسمیں ہو گئی، بدعت واجبہ، بدعت محرمہ، بدعت مکروہہ، بدعت مباحہ، یہ بدعت کی اقسام کر دی، یعنی کچھ حرام بھی ہوتا ہے، بعض ایسے کام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کیے گئے تو ان کو واجب کا درجہ دیا گیا، بعض ایسے ہیں جن کو حرام کا درجہ دیا گیا، بعض ایسے ہیں جن کو مباح کا درجہ دیا گیا، بعض ایسے ہیں جن کو مندوب کا درجہ دیا گیا، اور بعض ایسے ہیں جن کو مکروہ کا درجہ دیا گیا۔ اب یہ 5 قسمیں بیان کرتے ہیں امام عز بن عبد السلام۔ ایک طرف سے وہ امام ہیں جو ایک ہی قسم بناتے ہیں کہ ہر بدعت دلالت ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز تراویح کی باقاعدہ جماعت کا اہتمام کیا اور یہ کام شروع کیا، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرون ثلاثہ، خیر القرون کے ادوار کے بعد سے جو کام شروع ہوگا ہم اس کو بدعت مانتے ہیں۔ لیکن جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی سے جو کام بھی ہوا وہ بدعت ہے، بس اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ کام واجبہ ہیں، کچھ کام مندوبہ ہیں، مباحہ ہیں، کچھ مکروہ ہیں، اور کچھ بدعت محرمہ ہیں، یعنی حرام بدعت والے کام ہیں۔ تو یہ اقسام کا فرق ہے، ورنہ حقیقت میں بات ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں مولوی اشرف علی تھانوی صاحب اپنے امداد الفتاوی میں ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے تو وہاں پر وہ بھی قسمیں بنا رہے ہیں، قسمیں بنا کر کہتے ہیں کہ ایک بدعت اصلیہ ہے، ایک بدعت لغویہ ہے۔ او بھائی، اصلیہ اور لغویہ کی یہ تعریفات اگر تم نے کرنی ہے تو پھر وہی کرو نا جو امام عز بن عبد السلام نے کی ہے، وہی تعریف کرو جو ائمہ کرام نے کی ہے۔ اور جن اماموں کی تعریف بدعت کو تم اپنے لیے منہج سمجھتے ہو اور اپنا مذہب بیان کرتے ہو، اگر ان کا لینا ہے تو ان کے ہاں کوئی بدعت کی قسم نہیں ہے، ان کے ہاں ساری بدعت جو ہے نا وہ حرام ہے، اور کل بدعت ضلالہ، بس ان کا ایک ہی حکم اور ایک ہی قانون ہے۔ لیکن وہ بھی ایسا ہے کہ دین میں نیا اضافے کے طور پر ہو اور اس کو فرض اور واجب کے طور پر جانے پہچانے، عبادت کو اپنے لیے لازم قرار دے دے اور شکل جو ہے وہ اسلام کی عبادت کی بگڑ جائے، اصل یہ وجہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس مسئلہ پر کہ میلاد کے مسئلے میں یہ حضرات کیا کہتے ہیں۔ میلاد کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھیں۔ میلاد کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے ذکر خیر کرنے کو، یہ ایک تعریف ہو گئی۔ اگر یہی تعریف کی جائے تو پھر تمام محدثین، تمام ائمہ کرام، تمام مورخین اور جتنے بھی علماء ہیں وہ سارے ہی میلاد تو بیان کر چکے ہیں، حتیٰ کہ مولوی اشرف علی تھانوی بھی اپنی نشر الطیب میں میلاد بیان کر چکا ہے۔ یہ اس کی کتاب میرے سامنے میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ اس کتاب میں وہ بیان کر چکا ہے میلاد شریف، اگر صرف ذکر ولادت رسول ہی مراد لیں۔ لیکن اگر اس میں تلاوت شامل ہو، نعت شامل ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کا بیان شامل ہو، وعظ و نصیحت شامل ہو، تو ہر عمل، تلاوت کرنا شرع میں بالکل اس کے دلائل موجود ہیں، نعت پڑھنا اس کے دلائل موجود ہیں، اسی طرح سے وعظ و نصیحت کرنا اس کے دلائل موجود ہیں، اوصاف حمیدہ نبی علیہ السلام کے بیان کرنا اس کے دلائل موجود ہیں۔ ان مسائل میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ اصل یہ جو اختلاف کیا جاتا ہے یہ صورت میلاد میں کیا جاتا ہے، میلاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صورت میلاد کیا ہے کہ جی عوام کو جمع کرنا اور پھر اس میں تلاوت و نعت وغیرہ، پھر اس کے بعد کھانا اور شرینی وغیرہ اور یہ سارا کام کرنا، یہ بدعت ہے۔ اچھا مولوی صاحب یہ بدعت کیسے ہو گیا یار؟ جب تمام اعمال کی شرع اصل میں موجود ہے اور منکرات شرعیہ سے خالی میلاد ہے، نہ کوئی دف ہے، نہ کوئی ڈھول ہے، نہ کوئی تماش بینی ہے، نہ کوئی بھنگڑا ہے، نہ کوئی امردوں کی ہے، نہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ اس کی اصل تو شرع میں موجود ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کر دیا ایک امام کے پیچھے۔ کیوں؟ ایک امام کے پیچھے جمع ہونا یہ بھی نیکی کا کام تھا، پھر جو ہے قرآن حکیم کی تلاوت سننا اور مکمل قرآن پاک وہ تراویح نماز میں یہ بھی ایک فضیلت والا عمل تھا، اور پھر لوگوں کا جو ہے وہ بہترین قاری سے قرآن سننا، یہ ساری باتیں نیکی والی تھیں۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے غور فرمایا اور اس کے بعد فرمایا نعم البدعۃ ہذہ، لفظ بدعت عمر بن الخطاب نے جو بولا ہے وہ واضح کر رہا ہے کہ اصل بدعت کی تعریف انہی اماموں کی ہے جیسے عز بن عبد السلام نے کی ہے، یا جیسے ابن عابدین شامی کر رہے ہیں، یا جیسے یہ باقی احناف یا باقی حنابلہ یا مالکیہ یا شافعیہ ائمہ کرام بدعت کی تعریف کر رہے تھے۔
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی کام ہو وہ بدعت شمار ہوگا، لیکن بدعت کی قسمیں بنے گی. جس طرح کے مولوی تھانوی صاحب بھی بدعت لغویہ اور بدعت حقیقیہ قسمیں پھر بھی بنا رہے ہیں. قسمیں بنانے کے بغیر ان کے پاس چارہ بچا ہی نہیں ہے. تو جب قسمیں بنانی ہے تو مولوی صاحب ہم تمہاری قسموں کو کیوں مانیں؟ ہم ان اماموں کی قسموں کو مان لیتے ہیں نا جن اماموں نے ایسی قسمیں بیان کی ہیں کہ جس میں ساری وضاحت ہی آ جاتی ہے. کسی بدعت کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ سے علم نحو شروع ہوا ہے تو یہ بدعت واجبہ قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے علم نحو کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے جماعت تراویح کرانا، یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ لوگوں کو جماعت کے ساتھ کھڑا کر دیا. اسی وجہ سے تو وہابیہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بدعتی تو عمر بن الخطاب ہے. لہذا اصل مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ میلاد شریف میں بھی نفس میلاد، ذکر رسول یا باقی چیزیں، ان کے اوپر نہ بدعت کی بات ہے اور نہ ہی اختلاف ہے. اختلاف کس بات پر ہے کہ میلاد کے نام پر آپ لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو مولوی صاحب میں پوچھتا ہوں کہ جلسہ بخاری کے لیے لوگوں کو جمع کر سکتے ہو، یہ بھی قرآن و حدیث سے استدلال کر کے دکھاؤ ذرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اور آپ کے دور سے ثابت کرو کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بخاری والی روایتیں جو ہے وہ پڑھانے کے لیے جمع کیا ہو. اسی طرح سے یہ مدرسے، یہ عمارات وغیرہ یہ کھڑی کرنا، یہ بھی ثابت کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا ایسا ہوا تھا. چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور کیا، صحابہ کرام کے دور میں کیا اس طرح کے مدرسے بنائے گئے تھے؟ کرو ثابت. اور ان مدرسوں کے لیے چندے وغیرہ جمع کرنا اور قربانی کی کھالیں لینا، پھر یہ کہاں سے ثابت کرو گے مولوی صاحب؟ یہ تو ثابت نہیں ہو پائیں گے. نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا قربانی کی کھالیں جمع کرو، تو تم بھی بدعت کر رہے ہو. نہیں جی، یہ انتظامی معاملات ہیں. بدعت تو وہ ہے جو عبادات میں ہو. بدعت کی یہ تعریف کیا صحابہ کرام نے کی ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ کہ جب ایک بندہ علم نحو پڑھے گا، اب علم نحو ذاتی طور پر کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن جب اس کی نیت یہ ہو کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو پڑھ رہا ہوں، تو اب یہ علم نحو پڑھنا بھی اس کا عبادت شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے بدلے اجر ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ علم دین حاصل کرنا جب عبادت ہے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا جب عبادت ہے، تو اس تعلیم کے ذرائع بھی نیکی اور خیر اور عبادت میں شامل ہو گئے. تو اب علم نحو جب اس کے لیے آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کلاسیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ انتظامی معاملہ ہے، تو مولوی صاحب نفس میلاد وہ کیا ہے؟ وہ ہے تلاوت قرآن، ذکر رسول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو واضح و نصیحت کہنا، حضور کے شمائل و خصائص کا ذکر کرنا، یہ ہے نفس میلاد. اور اوپر والا سارا انتظامی معاملہ ہے. یہ جلوس نکل رہا ہے تاکہ عظمت رسول کا اظہار ہو، لوگوں کو رغبت ملے، لوگ جو ہے وہ میلاد شریف میں جمع ہو جائیں. جب ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے تو اس وقت ان میں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کا بیان کرنا، وہ دین اسلام کی رغبت دلانا، وہ واضح و نصیحت کرنا، یہ ہے وہ نفس میلاد اور مقصود میلاد. اور اس کو بدعت تم قرار دے نہیں سکتے. تو پھر میلاد کے نام پر بدعت کو جو ہے وہ کیوں آپ نے لگا رکھا ہے؟ اور بدعت کے رٹے کیوں لگا رکھے ہیں کہ جب نفس میلاد ذاتی طور پر جائز ہے تو کیا صرف میلاد کا نام رکھ لینا یہی تمہارے نزدیک حرام ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تم سیرت رسول کے جلسے رکھ لیتے ہو. اچھا تم اخلاق رسول کے جلسے رکھ لیتے ہو، عظمت رسول کے جلسے رکھ لیتے ہو. مجھے دکھاؤ نا ایسے جلسے کہاں پر ہوئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں؟ کہاں پہ ہوئے ہیں یہ جو نام تم رکھتے ہو؟ ان ناموں سے جلسے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ تو یہی تعویل کرو گے نا. قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ملتے ہیں چونکہ یہ فضائل خصائص سب کچھ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو جمع فرما لیتے تھے تعلیم کے لیے. مدرسوں میں ہم اس لیے تعلیم میں جمع کر دیتے ہیں، اسی طرح جلسے میں تعلیم کے لیے جمع کر لیتے ہیں. تو مولوی صاحب محفل میلاد میں بھی وہی کام کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. جب ادھر تعویل کر سکتے ہو تو ادھر تعویل کیوں نہیں کر سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام نے اختلاف تو کیا ہے. دیکھیں احناف میں کئی علماء نے یہ اختلاف کرتے ہوئے تعریف کلو بدعت دلالت والی تعریف کر دی، اور کئی علماء نے وہ وضاحت والی بدعت کی تعریف کر دی. اختلاف تو ہو گیا، شوافع میں اختلاف ہو گیا، حنابلہ میں اختلاف تو ہو گیا. ایک طرف سے ابن رجب حنبلی ہیں اور دوسری طرف سے ابن الجوزی وہ بھی حنبلی ہیں، آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس کی تعریف کرنے میں. لیکن ان لوگوں نے ایک دوسرے پہ فتوے نہیں جڑے بھائی صاحب. ان لوگوں نے یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ابن رجب حنبلی نے جوزی کو کہہ دیا ہو کہ یہ بدعتی گمراہ ہے، یا ابن رجب حنبلی کو امام ابن الجوزی نے کہہ دیا ہو کہ چلو یہ بدعتی اور گمراہ ہے. ان لوگوں نے ایسا کیا نہیں ہے. تعریف میں فرق ہے اور پھر ساتھ میں عمل میں بھی فرق ہے، لیکن ایک دوسرے پر بدعت اور گمراہی کے فتوے نہیں لگائے. تو آج جو دیوبندی مولوی، وہابی مولوی، کیونکہ وہابی تو کسی امام کے ماننے والے ہیں ہی نہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن دیوبندی جو اماموں کو مانتے ہیں، اماموں کو امام مانتے ہیں اور ان کو اپنا امام مانتے ہیں،
تو میں ان سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ کیا ان ائمہ نے ادھر والے ائمہ پر فتوے لگائے تھے؟ ان کو گمراہ کہا تھا؟ ان کو بدعتی کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. اور یہ 3 ہجری سے لے کر ہی میلاد شریف کی مجالس کا انعقاد باقاعدہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اس پر بڑے بڑے ائمہ کرام نے کلام بھی کیا ہے، اور ان لوگوں نے اس کے جواز کے فتوے بھی دیے. اور اسی پر یہ میلاد مبارک کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، اسی بات پر بدعت کے اقوال و افعال کیے گئے، لیکن کسی نے بھی فتوے نہیں لگائے. لیکن دیوبندی مولوی، ان بیچاروں کے پاس جب کوئی شے نہیں بچتی ہے نا اہل سنت کے خلاف استعمال کرنے کو، تو پھر وہ یہ بدعت کا فتویٰ نکال کر لے آتے ہیں. بدعتی ہیں بدعتی ہیں بدعتی ہیں. تو بھائی صاحب میں نے پہلی ریکارڈنگ میں کہا تھا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پر فتویٰ لگاؤ کہ وہ بدعتی ہیں. اسی طرح سے امام سیوطی پر فتویٰ لگاؤ وہ بھی بدعتی ہیں. ابن حجر اسقلانی پر فتویٰ لگاؤ وہ بھی بدعتی ہیں. کیونکہ یہ سارے وہ امام ہیں جنہوں نے مجالس میلاد کے لیے جواز کا قول کیا ہوا ہے. انہوں نے تو باقاعدہ عقیدے کے طور پر پیش کیا ہے نا اس کو جائز قرار دے کر. تو لگاؤ ان پر فتویٰ کہ وہ بدعتی ہیں. جب اتنی اوقات نہیں ہے تو پھر ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرنے کو تم بدعت قرار کیسے دے سکتے ہو؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر سن کے لوگوں کے رغبت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھ جاتی ہے، چند دنوں کے لیے ان کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، محافل مجالس کے ذریعے سے وعظ و نصیحت سن کے وہ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں. تو کتنے احمق اور بیوقوف لوگ ہو تم کہ میلاد کے نام سے چڑ لگتی ہے تمہیں، حالانکہ وہی کام سارے کے سارے جلسے کے نام پر تم بھی کر لیتے ہو تو وہ جائز ہو جاتے ہیں. یہ تو وہی بات ہے، ایک کام ہے جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، ایک کام جو دیوبندی کر رہا ہے وہ صحیح ہے. کیوں جی وہ صحیح ہے؟ کیونکہ وہ دیوبندی ہے اور میں سنی ہوں. وہ شرم کر مولوی صاحب، اپنا عمل اور اپنا کردار اپنا کرتوت بھی دیکھ لینا. اور آخر میں رہا مسئلہ کہ غیر شرعی کام جو ایسے جلوس یا محافل میں ہوتے ہیں، تو یاد رکھے جو منکرات شرعیہ ہیں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے لے کر آج تک جتنے صحیح علماء اہل سنت ہیں اور صاحب علم ہیں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا، وہ سارے کے سارے حضرات منکرات شرعیہ سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ناچیز کو جو صلاحیت دی ہے منکرات شرعیہ سے روکنے والی، تو میں نے اپنے نام نہاد جو سنی کہلوانے والے کئی مولوی ہیں اور مفتی ہیں ان کی تردید کی ہے یہ دف اور ڈھولکیاں اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے، جبکہ وہ اپنی طرف سے دلائل بنا بنا کے پیش کر رہے تھے تو ان کی تردید کی ہے بندہ ناچیز نے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل اور احسان ہم پر ہی ہے، یہ اعزاز ہمیں ہی حاصل ہے کہ ایک طرف سے ان بدعات کو شامل کرنے والوں کا رد کرتے ہیں اور دوسری طرف سے میلاد اور نفس میلاد پر بدعت کا فتویٰ لگانے والے ان کا بھی رد کرتے ہیں اور خالصتاً مذہب اہل سنت کو پیش کرتے ہیں. اور الحمدللہ تعالیٰ جل شانہ یہ کام جاری رہے گا اور پیش کرتے رہیں گے، چاہے یہ بیچارے جتنے بھی ترلے مار لیں.